السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 21. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں. یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے. تو اب دیکھیے کتنی اہم باتیں پہلی آیت کے اندر ہی بتائی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا نماز قائم کرنے کو کہا گیا ہے. تو ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا. یہ قائم کرنا جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے. گہرائی یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، سنت طریقے پر. اور نمبر 2، اس کے اندر خشوع ہو، انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ بھی نماز میں حاضر ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پوری توجہ، پورا فوکس نماز کے اوپر ہو. تو اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، یعنی اچھے ڈھنگ سے پورے بہتر طریقے سے آپ نماز پڑھیں. اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا. ٹھیک ہے، جب اس طرح سے نماز قائم اگر کریں گے تو نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی، گناہوں سے روکے گی. یعنی انسان اچھے ڈھنگ سے نماز پڑھے گا تو برائیوں سے، بے حیائی سے انسان بچ کر کے رہے گا. یہ نماز کے تو بہت سارے فائدے ہیں، آخرت میں جب کو ملیں گے وہ الگ ہے، پر اس دنیا میں اس کا فائدہ نظر آیا کہ آپ برائی سے رکیں گے. اور اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بہت عظیم عبادتوں میں سے ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں، تو اگر کہا جائے کہ مثلا کوئی 3 بڑی عبادت بتائیے جو بالکل ٹاپ پر ہو، تو اس میں ذکر بھی آ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ذکر و اذکار یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو صبح بھی انسان ذکر و اذکار کرے، شام میں بھی کرے، دوپہر بھی کرے، رات بھی کرے. کچھ ذکر و اذکار ایسے جو فکس ہیں، وقت متعین ہے، مثلا صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار، ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار. اسی طرح کچھ اذکار ایسے ہیں جو کسی کام سے جڑے ہوئے ہیں، مثلا کھانا کھا تو بسم اللہ پڑھے، وضو کرے تو بسم اللہ پڑھے، وضو کے بعد کی دعا پڑھے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے، واش روم انسان جا رہا ہے تو دعا پڑھ کے جائے، باہر نکلے واش روم سے تو دعا پڑھے، گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھے، گھر سے نکلے تو دعا پڑھے، مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھے. تو کچھ اذکار ایسے ہیں جو جگہوں سے جڑی ہوئی ہے. اب کچھ اذکار ایسے ہیں جو وقت سے جڑی ہوئی ہے. تو وقت کی مثال وہی صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار. یہ سب ہو گئے فکس، یعنی کسی نہ کسی چیز سے جڑی ہے. اور کچھ اذکار ایسے ہیں جو ان لمیٹیڈ ہے، فکس نہیں ہے، غیر محدود ہے، کسی چیز سے جڑی ہے، جب چاہے کرتے رہے، 24 گھنٹے میں، 24 آورس میں، جتنا چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کام بھی کرے تو ذکر اذکار کرتے رہیے. سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ. صرف لا الہ الا اللہ یہ بھی کہنا بہت بڑا ذکر ہے، بلکہ افضل ذکر ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی طرح دوسرا یہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح کی یہ بھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. پھر یہ بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ سب ذکر و اذکار کے مختلف الفاظ ہیں، یہ سب پڑھیں. اچھا، جو تلاوت جو ہوتی ہے قرآن مجید، تو ہم تلاوت کرتے ہیں کس لیے؟ اجر و ثواب کے لیے. اور ساتھ ہی یہ بھی ہونا چاہیے مقصد کہ ہم غور و فکر کریں تلاوت کرتے ہوئے کہ اللہ کیا بیان فرما رہا ہے اس کے اندر، مطلب کو سمجھنا، میننگ سمجھنے کی کوشش کرنا. ٹرانسلیٹ قرآن کا ہو چکا ہے، آپ کی جو زبان ہے اس زبان میں قرآن منگوا کر کے گھر میں رکھیے اور پڑھیے. اسی طرح اگر آپ کو قرآن اچھے سے پڑھنا آتا ہے دوسروں کو بھی سکھائیے. سورہ فاتحہ کسی کو پڑھنا سکھا دیجیے، 2-4 سورتیں آپ پڑھنا کسی کو سکھا دیجیے. بہت اجر و ثواب کا، جب تک انسان وہ پڑھے گا نماز میں یا ایسے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. کسی کو بھی 2 سورت آپ یاد کرا دیں، اللہ اکبر، کتنا ثواب ہے، آپ گن نہیں سکتے. اسی طرح جب انسان واضح و نصیحت کرے، تقریر کرے، اسپیچ دے،
تو قرآن کی آیتوں کا استعمال کرنا چاہیے. قرآن کی آیتیں انسان پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کرے بتائے, تو جب اس لیکچر میں, اس اسپیچ میں, اس بیان میں اللہ تاثیر ڈال دیتا ہے, انسان سمجھتا ہے, دل میں ایک ایمان تازہ ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ سمجھائیں گے, دنیا بھر کی بات کریں گے, قصہ کہانی ادھر ادھر, اور قرآن کی ایک آیت تک نہیں پڑھتے. بالکل غلط طریقہ. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی ہیں, جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر انسان کوئی ایسی جگہ ہو جہاں عبادت کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے, تو چاہے وہ ہجرت کر کے کہیں اور چلا جائے, وہاں چلے جائے جہاں آپ عبادت آپ اچھے سے کر سکتے ہیں. یہ بات ہے آیت نمبر 56 کے اندر. ٹھیک ہے, سورہ نمل کی آیت نمبر 56, سورہ عنکبوت کی, سورہ عنکبوت آیت نمبر 56, سورہ روم سے پہلے والی سورت کے اندر. تو ہجرت دنیا کی بہت سی جگہوں پر, کچھ لوگ کینیڈا شوق سے جاتے ہیں, کچھ لوگ امریکہ شوق سے جاتے ہیں, وہاں پہنچ کے ان کو افسوس ہوتا ہے, اذان تک کی آواز نہیں آتی, پورا مہینہ گزر جاتا ہے, کبھی اذان کی آواز نہیں سنتے ہیں. اللہ اکبر, کیسا ایمان مطلب ہو جائے گا اس کا, کتنا کمزور ہو جائے گا. کوئی ماحول نہیں, مسلمانوں کو دیکھنے کو نہیں ملتا, مسلم خواتین ہیں, خود مسلم بہنوں سے نہیں مل پاتی ہے برقعے میں, کہ دیکھ دیکھ کے ایمان تازہ ہو, وہی بے حیائی فحاشی بغیر کپڑوں کے, چھوٹے کپڑوں کے, کتنا ایمان خراب ہوگا انسان کا. ایسی جگہوں سے انسان کو بچنا چاہیے. ایسی جگہ تلاش کرے روزی روٹی کے لیے یا رہنے کے لیے جو چیز اچھی جگہ ہو, جہاں ایک مسلمان زیادہ ہو, جہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہو, وہاں رہنا چاہیے. اور اگر وہاں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اسلام پر عمل کرنے میں, تو اس جگہ کو چھوڑنا آپ کے لیے ضروری ہے, آپ چلے جائیں دوسری جگہ. ٹھیک ہے, تو 21ویں پارہ کے شروع میں دیکھیے, پہلے پیج میں ہی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. پھر اللہ یہ بھی بیان کیا, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له, کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے, بہت رزق دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اللہ تنگی میں ڈال دیتا ہے, فقر و فاقہ آ جاتے ہیں, پیسے کم کما پاتا ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ کافروں نے کچھ مسلمانوں کو طنز کیا کہ تو مسلمان ہے, مومن ہے, اللہ پر ایمان لاتے, تو کیوں ان کو تکلیف ہے, یہ غریب کیوں, یہ مسکین کیوں ہے مسلمان ہو کر کے, جب نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ پر ایمان لائے ہوئے. تو اللہ نے جواب میں کہا یہ تو اللہ کا نظام, اللہ جس کو چاہے خوب رزق دے دے, جس کو چاہے کم دے. یہ رزق کم ملنا زیادہ ملنا انسان کے اچھے اور برے ہونے کی دلیل نہیں ہے. کوئی غریب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا انسان ہے اس لیے اللہ اس کو رزق نہیں دے رہا, تنگی دے رہا, نہیں. اور کوئی مالدار ہو گیا, پیسے خوب کما رہا ہے, سیلری بہت ہے, بزنس اچھا چل رہا ہے, تو اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اچھا نیک انسان ہے, اللہ اسے بہت خوش ہے اس لیے خوب اللہ نے خزانے کھول دیے. نہیں, بالکل بھی نہیں. تو رزق اور دولت اور پیسے کو لے کر کے کسی انسان کے اچھے اور برے ہونے کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے آگے دیکھیے توحید کی باتیں بتائی, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, کہ اگر آپ پوچھیں گے ان غیر مسلموں سے, کافروں سے, کہ آسمان سے کون بارش برساتا ہے, اور کون ہے جو بارش کے ذریعے, پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے. زمین مر جاتی ہے نا, یعنی اس میں پیڑ پودے نہیں ہوتے جب بارش نہ ہو, تو بارش ہوتی ہے تو گویا کہ وہ زمین زندہ ہو رہی ہے, پھل پھول اس میں سے نکلتے ہیں, پیڑ پودے نکلتے ہیں, ہریالی آتی ہے. یہ چاول جو ہم کھاتے ہیں, یہ گیہوں کھاتے ہیں, یہ آٹے کھاتے ہیں, سب کھیتوں میں تو ہوتے ہیں. سب کون کرتا ہے؟ تو کافر کیا جواب دیں گے معلوم ہے, لا یقولن اللہ, تو اللہ ہی کرتا ہے. یہ ہے آیت نمبر 63. اب پتا چلا کہ کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ بارش اللہ برساتا ہے, یہ اناج, یہ غلہ اللہ ہی دیتا ہے, یہ پیڑ پودے اللہ ہی دیتا ہے. پھر بھی وہ کافر تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے تھے, غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے. شرک ہو گیا, یہ شرک ہے. غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کریں, غیر اللہ کو آپ پکاریں, فریاد کریں, کہیں یا علی المدد, یا حسین المدد, یا عباس, یا فاطمہ المدد, یا محمد المدد, یا فلاں بزرگ پیر صاحب المدد. یہ سب شرک ہے, یہ سب شرک ہے, کفر ہے, یہ کھلا ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اہل بیت کو یا کسی کو بھی پکارنا یہ کھلا ہوا شرک ہے, شرک اکبر ہے. یہ سب مدد ہماری نہیں کر سکتے. کہیں بھی اللہ نے قرآن میں یا حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا, نہیں قرآن میں اللہ نے کہا, نہیں حدیث میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم اولیاؤں اور بزرگوں کو پکارو. ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا. تو غیر اللہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب غیر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب غیر اللہ ہے, چاہے وہ بزرگ ہوں, چاہے وہ صحابہ ہوں, یا کوئی پیر ہو, یا کوئی نبی کیوں نہ ہو.
اگر ہم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یا محمد بھر دے جھولی میری یا محمد، یا اس طرح کے نعرے یا قوالے لوگ پڑھتے ہیں، شرک ہے کھلا ہوا، استغفر اللہ. تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صرف اللہ پر امید رکھیں کہ وہی رزق دے سکتا ہے، اللہ پر ایمان رکھیں کہ وہی ہمیں شفا بھی دے سکتا ہے. سب کچھ اللہ کا، سجدہ بھی اللہ کو کریں گے اور نظر و نیاز بھی اللہ کے نام کی نکالیں گے، غیر اللہ کے نام کی. اب چلتے ہیں ہم آگے اگلی سورت کی طرف، سورہ روم. اس کا ایک پس منظر ہے اور یہ ہے کہ حضرت رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور جو ملک تھی دو، ایک فارس جس میں ایران اور دوسرے وہ لوگ آتے تھے جو آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے. تو ایرانیوں کے ساتھ جو آگ کے پجاری لوگ تھے اس وقت، اس کی حمایت کرنے والے، سپورٹ کرنے والے مشرکین مکہ تھے. اور دوسری طاقت تھی روم کی، اور وہ لوگ عیسائی تھے، تو ان سے کچھ ہمدردی مسلمانوں کو تھی. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ یہ لوگ آگ کے پجاری جیت گئے، ان کی فتح کو تھوڑا اوپر آ گئے، اور یہ عیسائی ہار گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب یہ آگ کی پجاری ہار جائیں گے، اور یہ جو روم ہے یہ ملک یہ فتح پا جائے گا اور یہ جیت جائے گا کچھ ہی سالوں کے اندر. یہ اللہ نے شروع کے شروع میں کہا. چنانچہ ساتویں سال ہی یہ روم پھر سے جیت گیا، یہ ملک پھر سے پاور میں آ گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے. کیسے کنفرم کوئی کہہ سکتا کہ ہاں کچھ سالوں میں وہ جیت جائے گا؟ قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے نہیں. اور پھر اس سے بھی پتہ چلا کہ قرآن نبی پر نازل ہوا ہے، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلم کے لیے بھی. سفارش کا بھی مسئلہ اللہ نے سورت کے اندر بیان کیا، سورہ روم کے اندر. ٹھیک ہے. روم سمجھے، روم ملک کا نام تھا. تو اب سفارش کا مسئلہ یہ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. سورہ روم آیت نمبر 1-3. اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ کہ جو لوگ سفارشی سمجھتے ہیں نا، آج بھی جو مسلمان بیچارے ہیں درگاہ مزاروں پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم تو سفارشی سمجھتے ہیں، واسطہ وسیلہ لگاتے، یہ ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا دیں گے یا اللہ تک پہنچا دیں گے. یہ وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. کتنے صاف لفظوں میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ تو خود انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم نے تو اس کو سفارشی نہیں بنایا. مطلب ہم نے تو نہیں کہا کہ تم مجھے سفارشی بناؤ اور میرے واسطے سے، میرے وسیلے سے تم دعا مانگو، اس میں تو میری کوئی غلطی نہیں. سب کے سب انکار کر دیں گے. اللہ اکبر. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اس کو اگلی آیت نمبر 17. اس کے اندر تسبیح بیان کرنے والا نے کہا ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، تسبیح میں، تکبیر میں، تحلیل میں لگے رہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا اور بہت ساری نشانیاں گنوائی کہ دیکھو اللہ کی یہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا مٹی سے. پھر دیکھیے انسانوں کی بھی شکلیں کیسی ہیں، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، سب کی زبان الگ الگ ہے، سب کا رنگ الگ الگ ہے. تو ایک ہی اللہ وہی بنانے والا ہے، لیکن ہر انسان کا چہرہ دیکھیے الگ ہے. وہی دو آنکھ، وہی کان، وہی سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہر انسان سے دوسرے سے الگ دکھتا ہے. اللہ. زبانیں سب کی الگ الگ ہے، وہی زبان ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن کیسے الگ بولتا ہے. انگلش، اردو، عربی یا تمل یا عربی، فرینچ، کتنی زبان ہے جو دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، جس کو نہیں آتی ہے. یہ سب اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت. اس سے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی زبانیں سکھائی ہے، کتنی شکلیں لوگوں کی دی ہے اور کتنے رنگ بنائے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ سب چیزوں پر غور کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کا اور بھی زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیے توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے مثال دی. آیت نمبر 28. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء. یہ جو مشرک ہے، جو شرک کرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، غیر مسلم ہو، یا خود مسلمانوں میں سے جو لوگ بزرگوں، اولیاء کو فریاد کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں یا علی یا فلاں کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں، یہ احترام ہے، اس میں کیا برائی ہے. ان کو اس مثال پر غور کرنا چاہیے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی بھی تمہارا شریک ہے؟ کیا مطلب؟
یعنی اللہ نے تمہیں دولت دی، گھر دیا، زمین، پراپرٹی، جو کچھ ہے جس کے پاس اللہ نے دیا نا آپ کو، سب کو دیا. تو اب آپ میں سے جس کے پاس غلام ہے یا جس کے پاس نوکر چاکر ہے، کام کرنے والی ہے یا کام کرنے والا نوکر ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا نوکر آپ کی پراپرٹی میں حصے دار ہو؟ آپ کی کام کرنے والی کیا آپ کی پراپرٹی میں حصے دار ہو؟ آپ کی جائیداد میں برابر کا برابر حصہ آدھا آدھا بانٹا جائے، آپ کو آدھا اس کو دے دیا جائے؟ آپ چاہیں گے کبھی کہ نوکرانی کو آپ دے دیں، نوکر کو دے دیں، کام کرنے والے کو آپ دے دیں اپنی پراپرٹی میں سے؟ دیں گے؟ نہیں، کبھی بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا. آپ اس کی مزدوری دیں گے، اس کی تنخواہ، سیلری دیں گے، بس پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا ہے. تو ایسے ہی عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے. تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو پارٹنر بنایا جائے، چاہے اس کے نبی کیوں نہ ہو، چاہے اللہ کے برگزیدہ بندے کیوں نہ ہو، چاہے اولیاء اللہ کیوں نہ ہو. وہ عبادت کا حق کوئی اور رکھتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا حق ہے عبادت. لہذا اگر کوئی اولیاء کی کو بھی سجدہ کرے اور اس کے نام کی نظر و نیاز نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ عبادت کا حق اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، صرف اپنے پاس رکھا اللہ نے بس. کاش کے لوگ سمجھ جائیں اس کو. پھر اللہ نے کہا کہ مردے سنتے نہیں، آیت نمبر 52 سورہ روم آیت نمبر 52، مردے نہیں سنتے ہیں. پھر کیوں جاتے ہو بھائی درگاہوں پر، قبروں کے پاس؟ مردے نہیں سنتے ہیں، اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتوں کو توڑ دیا تھا. کہا کیوں توڑ دیا؟ کس نے توڑا؟ کہا پوچھ لو اپنے بتوں سے. کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتے. تو جب بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کوئی دکھا دے، کوئی درگاہ مزار والا کہ بابا اندر سے آواز دیتے ہو، کبھی بات کسی سے کرتے ہو؟ کبھی نہیں. استغفر اللہ، اللہ سب کو ہدایت دے. اس کے بعد اگلی سورہ سورہ لقمان. آپ نے سنا ہوگا یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، پرہیزگار، متقی، اچھے انسان تھے. تو لقمان حکیم جو آپ سنتے ہیں، حکیم، یہ ڈاکٹر والے، دوا والے حکیم نہیں تھے. حکیم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت عقل مند تھے، بہت ذہین تھے، بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے. تو اس حساب سے ان کو حکیم کہا جاتا ہے. لقمان حکیم، حکمت والے، اچھی باتیں بتانے والے، اچھی سوچ رکھنے والے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اچھی اچھی باتیں بتائی. بیٹے کو کیا تعلیم دے رہے دیکھیے. اور آپ لوگ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا تربیت دیتے ہیں، وہ آپ اندازہ لگائیے گا. تو بہت ساری باتیں بتائی، اس میں سے ایک بات یہ تھی، لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ایک نصیحت تھی. دوسری بات کہ نیکی اور برائی جو بھی ہے انسان کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سب کو حاضر کرے. نمبر 3، نماز پڑھتے رہنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا. نمبر 4، کہ منہ مت پھلا کے رکھنا اور اکڑنا مت، گھمنڈ، تکبر، غرور نہیں، نرمی سے پیش آؤ کسی کے ساتھ. نمبر 5، آواز کو نرم رکھو، پست رکھو، خوب چیخنا چلانا نہیں، کیونکہ سب سے جو بری آواز لگتی ہے وہ گدھے کی آواز مانی جاتی ہے. یہ نصیحت فرمائی اپنے بیٹے سے لقمان نے. سبحان اللہ. اچھا، اس جو نصیحت ہے، اچھی اچھی باتیں، غور کریں ہم لوگ کتنا کیا یہ سب باتیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس پر غور کریں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. سورہ لقمان آیت نمبر 6. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لغو کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں بغیر علم کے. تو لغو کی چیزیں خریدنے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ گانا بجانا کی جو چیزیں ہوتی ہیں، گانے بجانے کی، وہ چیزیں خریدنا. تو انسان خریدتا ہے تاکہ خود سنے، گھر والے کو سنا، بیوی بچوں کو سنا، یا لوگوں کو سنا، انجوائے کرے، ٹائم پاس کرے. سب ایسے لوگ اس میں شامل ہیں. ٹی وی خرید لے انسان، یا موبائل خرید لے گانا سننے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، یا کچھ لوگ گٹار خریدتے ہیں، کیا کیا لوگ آیا ہوا چیزیں، سی ڈی خریدتے ہیں، اور پتہ نہیں جو بھی ٹی وی، وی سی آر، جو کچھ بھی چلتا ہے، یا میموری میں لوگ فل بھرا کے لاتے کچھ بھی. تو ہر وہ چیز جس سے انسان گانا بجانا کے استعمال کرے. میوزک اسلام میں حرام ہے، گانا بجانا اسلام میں حرام ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ غلط چیزیں انسان غلط چیزیں سننے کے لیے دیکھنے کے لیے کوئی بھی چیز انسان خریدتا ہے تو وہ چیز میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یاد رکھیے دردناک. بیٹا ضد کر رہا ہے لا کے دے دیے، بیوی ضد کی لا کر کے دے دیے، یا کوئی اور ضد کیا لا کر کے دے دیے. نہیں، ضد کر رہا اچھی چیز پورا کیجیے، ویلکم، اچھی بات ہے. بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، بیوی بچوں کا خرچ کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. بیوی کو انسان پیسے دے، بچوں کو پیسے دے، یا جو بھی ان کی ضرورتیں پورا کرے پیسے کے ساتھ، کپڑے، کھانا، جو کچھ ہے جائز خواہشیں، جائز ان کی ڈیمانڈز اب پورے کرے، یہ تو اچھی بات ہے. شوہر نہیں کرے گا پورا، باپ پورا نہیں، کون کرے گا؟ لیکن حرام چیز غلط چیز اگر لا کے دیں گے تو آپ کے لیے دردناک عذاب ہے. یاد رکھیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی بھی درختیں ہیں اس کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کا سیاہی انک روشنائی بنا دی جائے، 7 سمندر اور لا کر کے اس کی سیاہی روشنائی بنا دی جائے، اور اللہ کی تعریف، حمد و ثنا اور اللہ کی نعمتوں کو گنانا چاہے تب بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نہ بڑائی ختم ہوگی، اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا ہم ختم کر پائیں گے. اللہ اکبر. اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ختم نہیں ہو پائے گی. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ حمد و ثنا بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آخری آیت ہے اس صورت میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اب یہ جو آج کل پتہ لگا لیتے ہیں ایک دن پہلے کہ ہاں بارش ہو سکتی ہے، تو اللہ وہ آثار پیدا کر دیتا ہے نا، تب پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو غیب کی بات نہیں کہیں گے، وہ تو پتہ چلتا ہے بارش سے پہلے کچھ حالات بنتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی 1 سال پہلے بتا دے ابھی سے کہ اگلے سال کتنی بارش ہوگی، نہیں بتا سکتا. کب بارش ہوگی نہیں معلوم ہے. تو بارش سے پہلے یا کوئی بھی ہے اللہ نے سسٹم ایسا بنا کہ اس سے حالات پیدا ایسے ہو جاتے ہیں، بادل لگنا اور کچھ اس سے انسان مشین کے ذریعے پتہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پتہ لگا لے تو کوئی یہ بتا دے کہ بارش کتنے میٹر یا کتنے لیٹر بارش ہوگی، کتنے قطرات گریں گے، نہیں بتا سکتا. آج بھی نہیں بتا سکتا ہے. یا کس کس زمین پر گریں گے، کہاں کہاں پر کتنے لیٹر گریں گے، نہیں بتا سکتا. اللہ اکبر. حیران کرنے والی بات ہے. پھر ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. تو ماں کے پیٹ میں ابھی مشین سے پتہ لگا تھا کہ بیٹا ہے بیٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی غیب کی بات نہیں ہے، تو مشین سے پتہ لگا لیا نا. پہلے کوئی نہیں پتہ لگا سکتا تھا بغیر مشین کے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس میں صرف بیٹا بیٹی کو پتہ لگا نہیں، یہ بات نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں کہ وہ بچہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. کوئی پتہ لگا دے آج ہی مشین کے ذریعے، نہیں معلوم. ساری چیز اس میں شامل ہے. جو اللہ نے چیلنج کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے. پھر یہ کہ مشین کے ذریعے پتہ کب لگاتے ہیں کہ بیٹا ہے بیٹی ہے، جب وہ بن جاتا تب نا. کوئی انسان 2 ہی حمل ٹھہر گیا اور حمل صرف 1 مہینے کا ہے، پتہ لگا دے کوئی مشین کے ذریعے کہ بیبی بوائے ہے بیبی گرل ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، نہیں پتہ لگا سکتے. وہ تو بن جاتے ہیں اس کے اعضاء پارٹس، تب لگتا ہے کہ اچھا بیٹا ہے بیٹی ہے. 1 مہینے کے اندر کوئی دکھا دے بتا کر کے، نہیں بتا سکتا. اچھا انسان کیا کمائے گا، چوتھی چیز ہے انسان کیا کمائے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اور انسان کہاں مرے گا یہ بھی کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد سورہ سجدہ، اس میں اللہ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اللہ کتنی بار اللہ نے کہا اللہ عرش پر ہے. پھر بھی کچھ بیچارے بدعتی لوگ انڈیا پاکستان کے جب پوچھیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ذرے ذرے موجود ہے، وہ آپ سے لڑائی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اللہ عرش پر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ کی طاقت ہر جگہ، لیکن خود اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہ اللہ نے کہی، یہ بات رسول اللہ نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات صحابہ کرام نے کہی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے. والجحود به کفر، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے. اور 4 ائمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے، اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. یہ بدعتیوں سے متاثر ہو کر کے انڈیا پاکستان کے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ. کاش کے لوگ توبہ استغفار کرے، علم حاصل کرے اور سیکھے اور اللہ سے معافی مانگے. اللہ عرش پر ہے. اس کے بعد تہجد کا ذکر اللہ نے کیا. تہجد پڑھنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے. مسلمان مرد عورتیں ایسے ہیں بہت سے کہ جو رات میں بھی اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں، اپنے بستر سے الگ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو جو لوگ تہجد گزار ہیں ان کو خوش رہنا چاہیے، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں.
تو خوف ہونا چاہیے کس چیز کا؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، یہ خوف ہو. تو خوف سے بھی ہم اللہ کی بات کرتے ہیں کہ بات نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ قبر میں عذاب دے گا یا اللہ جہنم میں عذاب دے گا. یہ ڈر ہونا چاہیے ہمارے دل میں، اور ساتھ میں امید بھی ہونی چاہیے، لالچ بھی ہونی چاہیے. کس چیز کی؟ جنت کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ ہمیں جنت میں کیا کیا چیزیں دی ہیں. جنت کے اندر ماشاءاللہ ہمارا اپنا گھر ہوگا، اپنا گھر ہوگا، کھانے پینے کی ساری چیزیں فری ہوگی، فری آف کاسٹ، کوئی پیسے نہیں لگیں گے، کوئی جاب نہیں، کوئی کام نہیں. اتنی بڑی نعمتیں بنائی اللہ نے، تو ہمیں جنت ملے گی. اس لیے بھی ہم نیک عمل کریں. تو یہ برائی نہیں ہے. انسانوں سے لالچ رکھنا یہ برائی ہے، اللہ سے لالچ رکھنا یہ برائی نہیں ہے. جنت کی لالچ رکھنا یہ برائی نہیں بلکہ اچھی بات ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ جنت کا ذکر کیا ہے، اور جنت کے اندر کیا کیا ملے گی اس چیزوں کا اللہ نے بیان کیا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو اور ہم نیک عمل کریں. تو جنت کی لالچ رکھنا یہ برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان کی کہ لوگوں کو حق بات پہنچا دو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ اور بس چھوڑ دو، باقی اللہ ان سے سمجھ دے گا. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.